ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک ایسے دل چھو لینے والا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ غریب تھے، پھٹے ہوئے لباس تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے پراگندہ بال، پھٹا ہوا لباس، اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جاتے تھے۔ یہ سلسلہ لگا ہوا تھا اور حضرت جلیب رضی اللہ عنہ بہت بڑے تقوی پرست تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ مذاقتاً یا حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا جلیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ صحابی رسول گھبراتا ہوا کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ میرا کوئی خاندان ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میں کوئی خاندان والے ہوں، اور نہ میری کوئی خوبصورتی ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے میں اس لائق کا نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی لڑکی شادی کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ سوال کیا، اے جلیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوبارہ بھی وہی جواب دیا کہ میں اس قابل کے نہیں ہوں، میں اتنے خوبصورت نہیں ہوں، کالا کلوٹا ہوں، اس کے بعد نہ میری شہرت ہے، نہ میرے پاس کوئی دولت ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تب جا کر کے پھر وہی تیسرے مرتبہ بھی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہ کالا کلوٹا سے کون کرے گا؟ نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، یا جلیب، فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا اللہ کے نبی نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے آپ کرا دیں۔ اب حضرت جلیب رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے ایک دم اچھلتے کودتے ہوئے وہ صحابی رسول کے دروازے پہ جا کر کے دستک دیتے ہیں۔ سلام و کلام ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور وہ صحابی رسول خوشی کے مارا ایک دم پھولے تو سمائے نہیں جواب دیتے ہیں، اور خوشی سے بے انتہا خوش ہیں، اللہ کے نبی نے میرے پاس سلام بھیجا اپنا۔ اس کے بعد آگے تو سنیے، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ آگے بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ مجھ سے کرا دیں۔ کہا جاتا ہوں، میں اس کی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جاتے ہیں، اس کی ماں سے دریافت کرتے ہیں۔ اس کی ماں برجستہ ہو کر کے کہتی ہے، نانا، ایسے صحابی سے میری بچی کی شادی کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو، جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، اور وہ ایک نمبر کا کالا کلوٹا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں اپنی بچی کی شادی اس سے نہیں کروں گی۔ لیکن یہ گفتگو جو ہے اس کی بیٹی ادھر سے سن رہی تھی کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے بیٹی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے، جس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد آپ کو اپنے امور میں اب کوئی
अधिकार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है आपको। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला के बाद अब आपको अपने उमूर में कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा जब ये अल्फाज उस लड़की के वालिद सुनते हैं, फ़ौरन भागते हुए जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं काली कमली वाले, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं अपनी बच्ची की शादी वो सहाबी रसूल से कराना चाहता हूँ। खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दोनों की जो है शादी करा देते हैं। शादी करा देने के बाद एक मौका पर जंग होता है और वो जंग जो है मुसलमानों के हक़ में फ़तह होता है। अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम से पूछा, जाओ देखो कोई सहाबी रसूल इधर उधर तो नहीं हो गए, हमसे जुदा तो नहीं हो गए। हमसे जुदा होने का मतलब है कि एक शहीद तो नहीं हो गए, जाके देखो। देख करके आए, फिर पूछे कि देखो एक सहाबी रसूल मेरे ख्याल से गायब हैं जिनका नाम हज़रत जुलैब है। जब उनको तलाशा गया, जब उनको देखा गया तो वो जाकर के एक जगह पे मिलते हैं कि मैदान में मिलते हैं जहाँ पे जो है 7 काफिरों की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई है और उसके बाद एक तरफ हज़रत जुलैब रजी अल्लाह अन्हु की भी लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 7 को कत्ल करके फिर इनको जो है शहीद कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी रसूल कितने खुशकिस्मत थे कि अपने हाथों से अल्लाह के नबी उसको उठाते हैं। उठाने के बाद जो है कब्र खोदी जाती है और अपने हाथ दस्ते मुबारक से अल्लाह के नबी वो सहाबी रसूल को जो है दफन करते हैं। ये जब शादी हो गई थी दोनों की, एक पाक ख़ानदान चला उनका, तकवा परस्त परहेजगारों के एक जो है ख़ानदान चला और बहुत आबाद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लड़की की परहेजगारी तकवा को देख करके अल्लाह के नबी ने उनके हक़ में दुआ फरमाया था और बड़ी खुशहाली के साथ दोनों की ज़िंदगी गुजरी। अल्लाह ताला ने हज़रत जुलैब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दर में शहादत लिखी हुई थी, उनको शहादत मिली। ये और बाकायदा ये रिवायत जो है सही मुस्लिम के अंदर मौजूद। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। साथ में चलते चलते ये ज़रूर आपसे अर्ज़ करेंगे कि अगर ये चैनल जो इस्लामिक फ़ैसला है इसके ऊपर अगर आप नए हैं तो मेहरबानी फरमा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरीके से आपको एक से एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।